والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس شخص کو دیکھ کر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد اس شخص نے اجازت لی اور اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، یہ وہ شخص ہے جس کی ایک ایسی نیکی روزانہ آسمان کی طرف بلند کی جاتی ہے جو تمام زمین والوں کی نیکیوں کی مثل ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، یہ شخص روزانہ مجھ پر ایسا درود پڑھتا ہے جو تمام مخلوق کے برابر ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سا درود ہے؟ فرمایا، یہ شخص یوں درود پاک پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ۔ اے اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پر مخلوق کے درودوں کے برابر درود بھیج۔ اے اللہ پاک آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مخلوق کے درودوں کے برابر درود بھیج، ان پر ایسا درود بھیج جیسا ہمیں بھیجنا چاہیے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایسا درود بھیج جیسا تو نے ہمیں بھیجنے کا حکم فرمایا، جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد، ان سے ہمیں خدا ملا صلی علی محمد، جو ہو مریض لا دوا کسی غم میں مبتلا، صبح و مسا پڑھے صدا صلی علی محمد، لاج گناہگار کی آپ کے ہاتھ میں ہے نبی، بد ہے مگر آپ کا صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بیٹے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا یوں نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک نیک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا، وہ بہت گناہگار تھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی گناہوں کی عادت سے تنگ آ کر اپنا مکان بدل لیا اور اس سے دور ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے خبر ملی کہ میرا وہ پڑوسی وفات پا گیا۔
اس کے انتقال کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا، وہ بہت لمبے قد کا تھا، اس کی لمبائی دیکھ کر مجھے ڈر محسوس ہوا، اس نے مجھ سے کہا میرے ساتھ چلیے، میں اس کے ساتھ چل پڑا، وہ شخص مجھے میرے اس پڑوسی کی قبر پر لے گیا اور قبر کھود ڈالی، جیسے ہی قبر کھلی تو میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر ایک سبز باغ ہے، اس میں ایک خوبصورت تخت رکھا ہے اور میرا وہ گناہگار پڑوسی اس تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا تجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ وہ بولا میں ہر نماز کے بعد یوں دعا کیا کرتا تھا، اللہم ارضی عن ابی بکری وعمر وعثمان وعلی وارحمنی بحبہم، اے اللہ پاک ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو اور ان کی محبت کے صدقے مجھ پر رحم فرما۔ بس اسی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا اور مجھے ایسے انعامات سے نوازا۔ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا جو دل سے ہوا شیدا اصحاب و اہل بیت کا، اے خدائے مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ، مغفرت کر واسطہ اصحاب و اہل بیت کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً سچ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اعمال کی کثرت کو نہیں دیکھتی، بلکہ رحمت کو بس ایک بہانہ چاہیے۔ بعض دفعہ ایک چھوٹا سا عمل بھی بڑے سے بڑے گناہگار کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے، اور اس خوش نصیب شخص کی تو کیا ہی بات ہے، یہ اگرچہ گناہگار تھا مگر چاران نبی یعنی حضرت ابو بکر اور عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرتا تھا، ہر نماز کے بعد ان کے حق میں دعا کیا کرتا تھا، اس کا یہی عمل بارگاہ الہی میں مقبول ہوا اور اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، مختصر سی یہ دعا ہم بھی اگر اس دعا کو یاد کر لیں، عربی میں اگر نہ ہو تو اپنی مادری زبان میں یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگے۔ کون سی؟ کہ اے اللہ پاک جو ہے یہ صلی اللہ علیہ حبیب، یہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں کرے کہ اللہ ہم پر رحم فرما اور ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، ان کی محبت کے صدقے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، اس کو اپنی مادری زبان میں بھی اگر یاد کریں اور نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوگی۔ جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب، اور ہو قرب جنت میں عطا اصحاب و اہل بیت کا، حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو، واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، دے گناہوں سے نجات اور متقی مجھ کو بنا، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا۔ پیارے اسلامی بھائی، جماعت الاخرى یعنی جو ابھی اسلامی مہینہ چل رہا ہے، اس کی 22 تاریخ کو یوم صدیق اکبر منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور چند اعلیٰ اوصاف سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام اصحاب اہل بیت بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی پکی محبت کرنے اور آپ کے نقشے اور سیرت سے روشنی لے کر اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بلند رتبہ صحابی ہیں، آپ کا نام پاک عبداللہ اور کنیت ابو بکر، اور صدیق و عتیق آپ کے مشہور لقب ہیں۔
آپ بالغ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان، پہلے صحابی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اولین دوست، پہلے خطیب اسلام، پہلے مبلغ اسلام یعنی دین کی تبلیغ فرمانے والے، پہلے معین الدین یعنی دین کے لیے مالی اور جانی مدد کرنے والے، پہلے بانی مسجد یعنی اسلام میں سب سے پہلے مسجد بیت بنانے والے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وزیر خاص، فرشتوں کی گفتگو سننے والے، امام الانبیاء کی ظاہری زندگی ہی میں نمازوں کی امامت فرمانے والے، آپ اللہ پاک جبرائیل امین اور محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صدیق لقب پانے والے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور جانشین مصطفیٰ، اور حضرت ابوبکر صدیق وہ بلند رتبہ صحابی ہے کہ قرآن کریم میں کم و بیش 32 آیات اور سینکڑوں احادیث میں آپ کی شان اور عظمت بیان ہوئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظہری کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل یعنی پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ آپ نے 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو وفات پائی۔ آپ سبز گنبد میں اپنے یار غار رسولوں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں آرام فرما ہے۔ جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے۔ سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اب مزار شریف میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ سارے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے بڑھ کر شان والے صحابی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابی صدیق اکبر ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے ابوبکر صدیق کو روز قیامت لائیں گے اور انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں جگہ دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ تمام جنت والے اسے پکار کر کہیں گے، مرحبا مرحبا، یہاں تشریف لائیے، یہاں تشریف لائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، وہ جنتی شخص تم ہی ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک روز ہم حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس وہ شخص آئے گا جو میرے بعد امت سے افضل ہے، وہ روز قیامت انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرح شفاعت کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور ان کی پیشانی کو چوما اور انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت عرش اعظم کے سامنے میرے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک منبر نصب کیا جائے گا، اور ابو بکر کے لیے ایک کرسی نصب کی جائے گی جس پر یہ بیٹھیں گے، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا
صدیق کی عظمت کے کیا کہنے کہ وہ خلیل اور اللہ کے حبیب کے درمیان تشریف فرما ہے. نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہیں. تقی ہیں بلکہ شاہ اتقیہ صدیق اکبر ہیں. امیر المومنین ہیں، آپ امام المسلمین ہیں. نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں. سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی. رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ آپ یار غار مصطفیٰ ہیں. مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن غار ثور کے اندر قیام فرمایا. ان 3 دنوں میں صرف ایک ہی ہستی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. علماء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ خدمت کا موقع ملا، یہ ایسی سعادت ہے جو کسی نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کو نصیب نہیں. جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں. پیارے اسلامی بھائیو، غار ثور میں قیام کے دوران بعض انوکھے واقعات بھی پیش آئے. سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس قیام کے دوران ایک وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت پیاس لگی. آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غار کے اندر تک جاؤ، وہاں پانی موجود ہوگا، جاؤ پی آؤ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور غار کے اندر کی طرف چلے گئے. وہاں آپ کو پانی ملا جو شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پیا اور واپس آ گئے. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہیں ایک خوشی کی بات بتاؤں؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو. کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے جنت کی نہروں پر مقرر فرشتے کو فرمایا کہ وہ جنت الفردوس کی ایک نہر کا جو ایک نہر غار کے اندر نکال دے تاکہ ابو بکر پانی پی سکے. یہ خوشخبری سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے عرض کیا کہ اللہ پاک کی ہاں میری اتنی قدر ہے؟ فرمایا، ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اے ابو بکر، اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا، تم سے بغض و حسد رکھنے والا چاہے 70 نبیوں کے برابر نیکیاں لے آئے، ہرگز جنت میں نہیں جائے گا. تو ہے آزاد سفر سے، تیرے بندے آزاد ہے، یہ سالک بھی تیرا بندہ بے زر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے یار غار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ جہنم سے آزاد ہیں. آپ کے غلام، آپ کے چاہنے والے بھی آپ کے صدقے انشاءاللہ الکریم جہنم سے آزادی پائیں گے. اور الحمدللہ یہ سالک یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی آپ کا سچا عاشق اور غلام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیارے اسلامی کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. الحمدللہ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھی پیارے ہیں. رب قدیر کی بارگاہ میں آپ کا یہ مقام کہ آپ کو پیاس لگے تو جنتی نہروں کا رخ دنیا کی طرف موڑ دیا جائے. اللہ اکبر، قربان جائیے. سبحان اللہ. بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق اکبر ہیں. سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق اکبر ہیں. سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے،
ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق اکبر ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایمان افروز روایت سے ہمیں ایک سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم سے بغض رکھنے والا اگرچہ 70 نبیوں کے برابر نیکیاں لے آئے تب بھی جنت میں نہیں جا سکے گا. اللہ اکبر. کیسی عبرت کی بات. صرف ایک نبی علیہ السلام کی نیکیوں کے برابر بھی نیکیاں کسی کی نہیں ہو سکتی، تو 70 نبیوں کی نیکیوں کے برابر نیکیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے برابر نیک اعمال بھلا کون کر سکے گا؟ ہم جیسے گناہگار تو دور کی بات، بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہیں ان کی نیکیاں بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتی. مگر عبرت کی بات دیکھیے، بالفرض اگر کوئی اتنی نیکیاں کر لے لیکن اس کے دل میں جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض موجود ہو تو صرف یہ ایک برائی اتنی بڑی ہے کہ ان ساری نیکیوں پر بھاری ہو جائے گی اور وہ بندہ جنت سے محروم رہ جائے گا. الامان والحفیظ. صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ فرما. سبحان اللہ. اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں یہاں حاضر ہوں. فرمایا ابو بکر میرے قریب آ جاؤ. آپ قریب حاضر ہوئے. میرے اور آپ کے آقا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے پیارے پیارے نورانی ہونٹوں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو چوم لیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. آپ نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر اونچی آواز سے فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ مہاجرین کا بھی سردار، انصار کا بھی سردار، یہ میرا ساتھی، اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. بس جو اس سے بغض رکھے اس پر اللہ پاک کی لعنت اور کرنے والوں کی لعنت. اللہ پاک کی پناہ. اے عاشقان رسول، دعا کیا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک ایسی نحوست سے محفوظ رکھے. یقین مانیے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بے ادبی کرنا، ان سے متعلق دل میں میل رکھنا سخت نقصان دہ ہے. امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ تعالی علیہ، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں. علم حدیث میں آپ کا بڑا نام ہے. آپ لکھتے ہیں کہ مدائن میں ایک شخص کا انتقال ہوا. گھر والوں نے میت پر کپڑا ڈال دیا، غسل کفن کے تیاریاں کرنے لگے. جو گھر والے میت کے پاس ہی بیٹھے تھے ان کا کہنا کہ ہم نے دیکھا اچانک کپڑے کو حرکت ہوئی اور میت کے منہ سے کپڑا ہٹ گیا. پھر وہی شخص جس کا انتقال ہو چکا تھا وہ بول کر کہنے لگا کہ مدائن کی مسجد میں کچھ لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ فرشتے جو میری روح قبض کرنے آئے ہیں وہ ان لوگوں پر لعنت کر رہے ہیں. پھر اس نے 2 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا اور دوبارہ موت کی نیند سو گیا. پیارے اسلامی بھائیوں، لعنت کا مطلب ہے اللہ پاک کی رحمت سے دوری اور محرومی. یہاں غور فرمائیے، جس شخص پر فرشتے لعنت بھیج رہے ہوں اس شخص کی کیا حیثیت ہوگی، کیا حالت ہوگی
کس طرح اس کی مشکلات آسان ہوگی، کیسے وہ کامیابیوں کی طرف بڑھ پائے گا۔ پھر بڑی بات یہ ہے کہ جس پر فرشتوں کی لعنت برستی ہو، اگر وہ بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا جائے تو قبر و حشر پل صراط اس پر کیا بنے گا اس کا۔ الہی رحم فرما، خادم صدیق اکبر ہوں۔ الہی رحم فرما، خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔